کا جواب جانے گا۔ دوست کے تعلق سے سوال آیا ہے۔ دوست احباب ہیں، دارو پیتے ہیں اور بھی کئی برے اعمال میں ملوث ہیں، تو ان کی بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے یا ان کی صحبتوں کو چھوڑنے کے لیے یا ان کے ساتھ صحبت برابر جاری رہے تو کیا کیا جائے؟ مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے، اس قرآن کریم نے اور احادیث کریمہ نے جو معیار عطا کیا ہے وہ نہایت ہی واضح ہے کہ ایک تو ہے برے کی صحبت میں مسلسل بیٹھتے رہنا، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھانا، ایک ہے کسی برے کی اصلاح کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنا۔ تو انسان اگر برے کی اصلاح کے لیے برے کے ساتھ جا رہا ہے، بیٹھ رہا ہے اور اس کو اپنے پاس بٹھا رہا ہے تو یہ غرض بالکل صحیح ہے، اور اسی کی خاطر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسول اعظام کو بھیجا۔ ان کا کام کیا تھا؟ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانا تھا۔ اگر وہ گمراہوں میں، بدعملی کرنے والوں میں تشریف نہ لے جاتے اور ان کے پاس نہ بیٹھتے ہوتے تو انہیں ہدایت کیسے عطا فرماتے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس نیت کے ساتھ آپ بروں کے پاس جا رہے ہیں کہ ان کی اصلاح کریں، ان کو خیر کی طرف لائیں، تو بلا شک و شبہ یہ نہایت ہی ہمت والا کام ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، اور صالحین نے اچھوں نے یہی کیا ہے۔ لیکن عام طور پر دوسرا جو پہلو ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جب برے کے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ برائی کے خلاف بولتے نہیں ہیں اور خاموشی کے ساتھ اگر ہم ان سے معاملات کرتے ہیں تو اس میں اس بات کا قوی اندیشہ رہتا ہے، اور واقعتاً ہو بھی رہا ہے کہ ایسوں کی صحبت کی وجہ سے انسان رفتہ رفتہ وہی افعال کا حامل ہو جاتا ہے جو کہ وہ برے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جن کے پاس اتنی ہمت ہے کہ برائی کو وہ روک سکتے ہیں، یا تو ہاتھ سے روکنا ہے، دوسرا درجہ زبان سے روکنا ہے، کم از کم دل میں برا جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے صرف معاملہ داری کے حد تک ہو سکتا ہے کہ آپ کی صحبت کی وجہ سے براہ راست پر لائیں، اس نیک نیتی کے ساتھ اگر رہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ کار ثواب قرار پائے گا۔ لیکن عام نجی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہوئے اب تفریق کو جا رہے ہیں بروں کے ساتھ، معاملات انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو اب ایسی صحبتوں کی وجہ سے نیو جنریشن جو تباہ و تاراج ہو رہی ہے، جو بے حیائی ملوث اور مبتلا ہو رہی ہے، یہ بڑا المیہ ہے۔ ایسوں کو تو ہدایت اس بات کی دی گئی ہے کہ وہ بالکل یا طور پہ بروں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اب رہا معاملہ جہاں تک نان مسلم کے ساتھ معاملہ داری کی بات ہے، اگر ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو کیا شریعت ہمیں اس بارے میں ممانعت کرتی ہے؟ تو آپ دیکھیے، معاملات ایک الگ چیز ہے اور قلبی تعلقات اور ان کے اثرات کو لینا ایک الگ چیز ہے۔ اگر کسی کے اعمال اگر غلط ہے، کسی کے معاملات اگر غلط ہے، آپ ان کے ساتھ اگر دنیاوی معاملہ کر رہے ہیں تو آپ کو اسلامی اصول کے مطابق کرنا چاہیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شریعت میں حرام نہیں قرار دیا گیا ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے رسول کریم علیہ السلام نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اجازت دی تھی، انہوں نے غیر مسلموں سے معاملات کیے، تجارتی لین دین رہے، ان کے مزاربت ہوئی، حتیٰ کہ ان کے پاس بطور اجرت کے کام بھی کیے، اس طرح سے ملازمتیں بھی کی غیر مسلموں کے پاس۔ لیکن اس میں رسول کریم علیہ السلام نے جو تعلیم دی انہوں نے اس تعلیم کو پیش نظر رکھا، وہ کیا ہے کہ اپنے اسلامی اصول پر کاربند رہیں اور ان کو حق کی طرف دعوت دیتے رہیں، کیونکہ مسلمان کی زندگی ایک داعیانہ زندگی ہے، مسلمان کی زندگی اللہ اس کے رسول کی رضا والی زندگی ہے، اور ایسے انداز سے رہیں کہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے اچھے اعمال کی وجہ سے اور آپ کی زبانی اور عملی محنت کی وجہ سے وہ بھائی بھی سچائی کو قبول کرے اور سچائی کے قریب آئے، سچائی اور حق کو سمجھنے کی اس کے اندر جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس کی صلاحیت کو آپ اور ابھارنے کے لیے محنت و تگودو کریں۔ بلا شک و شبہ یہ نہایت ہی بلند ہمتی کا کام ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور سچائی اور حق کی بات کو ہمیشہ بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اس سے گریز کرنا یہ بالکل نامناسب بات ہوتی ہے۔ اس حوالے کے ساتھ ہم ہر ایک کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔